علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ مظفر میں کچھ ہم نے تو 28 مئی کو جناب پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی بڑا کام ڈلنے جا رہا ہے، اور 28 مئی والے دن مسلم لیگ نون پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ورکرز کنونشنز کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 28 مئی کو ہی انہی ورکرز کنونشن کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے وہ براہ راست لندن سے خطاب شتاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس خطاب کے اندر وہ کوئی اہم اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اہم اعلان ان کا یہ ماننا ہے، مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو 28 مئی کے بعد کی جو پولیٹکس ہے وہ یقینی طور پر بدل جائے گی، اور کچھ اس بات کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون انفیکٹ 28 مئی سے اگلے انتخابات کے لیے باضابطہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو الیکشنز ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ یعنی اکتوبر میں ہی ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے اور ملک بھر میں ہوں گے، لہٰذا ان انتخابات کا ماحول بنانے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے 28 مئی کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نواز شریف صاحب کون سا اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور کیا واقعی ہی جو انتخابات ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے یا اس سے آگے چلے جائیں گے؟ کیونکہ مختلف حلقوں کی طرف سے اس حوالے سے بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب الیکشن سپٹمبر میں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات 2024 کے اپریل میں ہوں گے، اس سے پہلے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ 28 مئی کو مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بڑا دھماکہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کچھ سالڈ ریزننگ ہوگی، اور اس حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کا جو دورہ برطانیہ ہے وہاں پر دونوں بھائیوں کے درمیان بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفت و شنید ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی راز و نیاز کیے گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات چیت کی گئی ہوگی، اور اس بات چیت کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر میرے نظر سے گزری ہے، اور یہ خبر بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی زمان پارک میں ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئی ہیں، کوئی کالے شالے بکرے انہوں نے وہاں پہ منگوا لیے ہیں، اور یہ خاص طور پر یہ کام اس وقت کیا گیا جب کل جے آئی ٹی عمران خان سے تفتیش کرنے کے لیے زمان پارک پہنچی تھی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت یہ تفتیش کار وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو جو زمان پارک کا صحن ہے، جو دروازہ مین کراس ہوتے ہی ایک کھلی سی جگہ آتی ہے، وہاں پر نہ صرف اس ٹیم کو روک لیا گیا بلکہ ان کا حصار بھی کیا گیا، اور جو وہاں پر ہوا اس کے نتیجے میں یہ جو ٹیم ہے یہ کچھ سہم سی گئی، ڈر سی گئی، انہوں نے کہا پتہ نہیں سارے کی ہونے لگا، اس سے کچھ سچویشن اس کی ڈیولپ ہو گئی، کوئی عجیب و غریب قسم کی۔ سما نے اس حوالے سے یہ خبر کو بریک کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کے دورہ زمان پارک کی اندرونی کہانی اور کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور جے آئی ٹی خصوصی طور پر عمران خان کے خلاف 10 مقدمات کی تفتیش کے سلسلے میں گئی تھی زمان پارک، اور وہاں پر جا کر انہوں نے نہ صرف عمران خان سے جو مختلف یہ جو 10 مقدمات ہیں ان کے حوالے سے سوال و جواب کرنے تھے، بلکہ یہ جو ہے نا وہاں سے ایویڈنسز بھی اکٹھے کرنے تھے، اور کرائم سین دیکھنا تھا۔ یہ وہ اسی ٹائم کا کرائم سین ہے جب عمران خان صاحب گئے تھے اسلام آباد، اور یہاں پر جو پولیس ایکشن ہے وہ ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کے گھر کے گیٹ شیٹ توڑ دیے تھے، وہاں پر بڑی ویڈیو شیڈیو آئی تھی، وہ جو پیٹرول بم پھینکنے کے اور کنچے شنچے اس قسم کی چیزیں بڑی سامنے آئی تھی۔ اب چونکہ یہ جو تفتیش کا آرڈر ہے یہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پابند کیا تھا کہ انہوں نے تفتیشی عمل کے اندر حصہ لینا ہے، لہٰذا عمران خان نے ان سے ملنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ نہ ملتے تو ان کی طرف سے رپورٹ چل جانی تھی کہ جناب ہم 2 دفعہ گئے، ہم 3 دفعہ گئے، ہم نے خط لکھا، ہم نے زمان پارک میں عمران خان سے رابطے کی کوشش کی، عمران خان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس وہاں پر اپنے بچاؤ کے لیے جو جواز تھے وہ یقینی طور پر کم ہو جانے تھے، لہٰذا یہ وہاں پر گئے۔ اب سما کی رپورٹ کے مطابق کہ جس وقت یہ جو جے آئی ٹی وہاں پر پہنچی ہے تو وہاں پر عمران خان تک ان کو رسائی دینے سے پہلے ان کو نہ صرف وہاں پہ روک لیا گیا، اور وہ جو ہے کالے بکرے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کا انہوں نے کوئی لوگوں نے وہاں پر کچھ اس کے ایویڈنس بھی اکٹھے کیے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جی کالے بکرے سے تحقیقاتی ٹیم کے ارد گرد حصار بنایا گیا، یعنی کالے بکرے نے یہ جو تفتیش کار گئے تھے، جے آئی ٹی کے اراکین گئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا، کالا بکرا منگوایا گیا، کالے بکرے نے اس جے آئی ٹی کے ارد گرد چکر لگائے، ان کا حصار بنایا، اور یہ چکر مکمل کرانے کے بعد جے آئی ٹی سے کہا گیا کہ جناب اب آپ جا کر عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں۔ اب جب یہ سارا کچھ وہاں پر ہو رہا تھا تو وہ جے آئی ٹی والے بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ یار ہم کس کام آئے تھے،
یہاں پر تو عجیب جادو ٹونا شروع ہو گیا، یہاں پر عجیب یہ جو تماشا ہے وہ شروع ہو گیا، کالے بکرے آ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس بارے میں بھی خوف کا مظاہرہ کیا کہ یار کہیں وہ جو گوشت ہے وہ زندہ جلانے کا ہی عمل درآمدنے شروع ہو جائے، جس طرح بنی گالا میں ہوتا تھا۔ خیر اس کے بعد یہ جو ٹیم ہے یہ پہنچتی ہے عمران خان تک، ان کو رسائی دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی تقریباً 40 منٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ 40 منٹ تک عمران خان جو ہے ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور جے آئی ٹی جب ان سے سوالات کر رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کسی بھی سوال کا پراپرلی ان کو جواب نہیں دیا، اور عمران خان صاحب جو سوالات تھے ان کے جواب میں سیاسی بیان ہی دیتے رہے۔ یہ کہتے رہے کہ جناب یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مجھے لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ اس وقت انتخابات چاہتے ہیں، یہ انتخابات کرانا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے پائرن تو یہ دسو ضلع شاہ دا کی ہویا؟ آگے سے جواب یہ ملتا ہے ان کو کہ جناب یہ جو میری تقاریر ہیں یہ براہ راست نشر نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا جناب جو سوال ہے کم از کم اس کا بھی جواب نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جو جے آئی ٹی تھی ان کے ساتھ کو پراپرلی ان کو رسپانس نہیں ملا۔ البتہ کرائم سین سے جے آئی ٹی نے کچھ ایویڈنسز اکٹھے کیے ہیں، اور جے آئی ٹی نے 8 مقامات یعنی زمان پارک کے ارد گرد 8 مقامات کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ 8 مقامات سے انہوں نے مٹی کے نمونے حاصل کیے ہیں جنہیں فورنزک لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ ٹیم نے پولیس پر چلائے گئے کنچوں کے 2 بیگ مطلب 2 تھیلے جس میں کنچے بھرے ہوئے تھے، وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے کورٹ یارڈ یعنی ان کے صحن اور جو باہر والی آؤٹر وال ہے اس کے قریب جو ہے انہوں نے وہاں سے برآمد بھی کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے ان کنچوں بھرے بیگز کی تصاویر بھی بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جائے وقوع سے پیٹرول بم کے لیے استعمال ہونے والی 2 بوتلیں بھی برآمد ہوئیں، اور یہ 2 بوتلیں بھی جو عمران خان صاحب کا گھر کا جو کورٹ یارڈ ہے جو صحن ہے وہاں پر یہ موجود تھی، اور کسی نے ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں تھا۔ اب یہ جو اے ٹی ہے اس نے اپنی رپورٹ کو تیار کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر سبمٹ کریں گے۔ البتہ یہ جو سچویشن ہے یہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن ان سے ہو کچھ رہا ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا 28 مئی کا، وہ کچھ زیادہ سگنیفیکنٹ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ 14 مئی کو تو اب یہ بات طے ہو گئی، دیٹ از ریٹن آن دی وال کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہونے۔ اب چاہے سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے، سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، 14 مئی والے دن الیکشنز نہیں ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بھی جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جناب یہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے، لہٰذا یہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ شارٹ آرڈرز آنے والے ہیں، اور یہ جو شارٹ آرڈرز ہیں یہ شارٹ آرڈرز اسی ہفتے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے بلے ٹرکاں لینے داستا ہے شاید کہ جناب یہ جو ٹرک تھے وہ ریسیو ہو گئے ہیں، اور ان ٹرکوں کے عوض یہ جو شارٹ آرڈرز ہیں یہ پاس کیے جائیں گے، کہ اندر سے کوئی بات ان تک پہنچی ہوگی چودھری صاحب کے پاس، اس سے تو اب انکار نہیں کیا جا سکتا، چودھری صاحب کی رسائی تو بڑی دور تک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ہفتے کچھ شارٹ آرڈر آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 14 مئی کے ارد گرد جو کہانی بنے گی اسی کے اندر یہ چیزیں چلیں گی آگے۔ اب 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے، یا 14 مئی تک شارٹ آرڈرز آئیں گے، یا 14 مئی کے بعد کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی، قطع نظر اس بات کے یہ جو شہباز شریف صاحب کا دورہ تھا برطانیہ کا، اس نے کچھ یہاں پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ بتاتے ہیں جناب کہ بجٹ کے بعد یعنی یہ جو جون کا فرسٹ ویک کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا، اور جون کے اندر بجٹ کو منظور کرایا جائے گا، اور جولائی میں جو ہے وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو الیکشنز ہیں یہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں ان کا انعقاد کیا جائے گا، یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، وٹ ایور، لیکن یہ ایک سچویشن یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے 28 مئی کی تاریخ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ 28 مئی مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کا ایک لینڈ مارک ڈے ہے، کیونکہ اس دن پاکستان نے آفیشیلی اناؤنسمنٹ کی تھی بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کر کے چاگی میں، اور پھر 28 مئی اس دن کے بعد سے اب تک یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب یوم تکبیر کے موقع پر جو ملک بھر کے اندر مسلم لیگ نون ویسے ہی تقاریب کا انعقاد کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ
اس 28 मई को मुल्क भर के अंदर वर्कर्स कन्वेंशंस खुसूसी तौर पर मुनक्कद किए जाएंगे और नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर मुल्क भर के अंदर होने वाले इन वर्कर्स कन्वेंशंस के अंदर वो ख़िताब करेंगे, अपना पैगाम शेयर करेंगे और ये जो पैगाम है ये यकीनी तौर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि कोई नवाज शरीफ साहब इस हवाले से इंतखाबी मुहिम के बाज़ाब्ता आगाज़ से मुतल्लिक कोई अहम ऐलान भी करेंगे। अब ये जो है कि ये मुलाकात जो हुई थी शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, और इसके अंदर भी ये बात तय हुई है कि जनाब पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये बात नज़र आती है कि मौजूदा जो इस वक्त पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो इस वक्त इस पोजीशन में आ चुकी है जहाँ पर वो वाज़े तौर पर इस बात के ऐलान भी कर रही है और इशारे भी दे रही है कि जनाब अब हम किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अब अदालती ऑर्डर्स के ज़रिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी लड़ाई है ये ज़रा थोड़ी सी संजीदा रुख पे भी जा रही है और आगे बढ़ने जा रही है, और अगर ये आगे बढ़ती है तो फिर इसके यकीनी तौर पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब जब एक जानिब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, दूसरी जानिब शॉर्ट ऑर्डर्स की बात सामने आ रही है, और इसी सिनेरियो के अंदर 8 मई को जो है वो अगली समात का जो है वो तय किया गया था, यानी कल, और 8 मई को 8 रुकनी बेंच ने बैठना भी है। और मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह है जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शॉर्ट ऑर्डर्स का इशारा दिया है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है या एक्ट है उसको अभी तक उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से अमल दरामद रुका हुआ है। और लास्ट हियरिंग के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात की तरफ इशारा किया था कि जनाब अभी भी हमने इसको रोका हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया था पार्लियामेंट से। और उसी दिन पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने स्पीकर को ये कहा था कि जनाब आपने रिकॉर्ड नहीं देना, और स्पीकर ऑफिस से भी ये बात सामने आई थी कि जनाब बहस का कायमा कमेटी में होने वाली बहस का किसी तरह का कोई रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि कल जो समात होगी 8 मई को ही है, मेरा ख्याल है तारीख या 8 है या 10 है, इन्हीं तारीखों के अंदर होनी है समात। अब ये जो समात होगी तो उसके अंदर यकीनी तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा कि जनाब वो रिकॉर्ड किधर है। वो कहेंगे जनाब रिकॉर्ड नहीं आया। वो पूछेंगे जी रिकॉर्ड क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा जनाब स्पीकर साहब ने रिकॉर्ड नहीं भेजा। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड नहीं भेजना। तो उससे ये जो सिचुएशन है वो मज़ीद थोड़ी सी उसके अंदर जो तशवीश है वो बढ़ेगी। और ये फिर जो इशारा मैं आपको दे रहा हूँ ना कि ये शॉर्ट आर्डर वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है, ये इसी सिनेरियो में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग के अंदर ये बात कही थी कि जनाब आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए हम आइन का ही सहारा लेंगे, और आइन का जब अगर वो आइन और कानून का सहारा लेंगे तो फिर उनके पास इस हवाले से कुछ इख्तियारात भी मौजूद हैं। और अगर इस तरफ चले जाएंगे यानी तौहीन अदालत की तरफ, तो दूसरी जानिब उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का भी जो बिल है वो मंजूर करा लिया। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ की तरफ जा रही है। और देखना ये है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए दोनों इदारे यानी पाकिस्तान की मुकन्नना और पाकिस्तान की अदलिया ये कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। क्योंकि अगर तसादम भी होगा तो उसके बाद आखिरकार तो उसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता निकलना ना, तो बेहतर यह है कि तसादम के बाद जो रास्ता तलाश करना है उस तसादम से पहले कोई रास्ता तलाश कर लिया जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। और यही मेरा ख्याल है कि एक दानिशमंदाना तरीका हो सकता है अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो। अब मेरे आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।